السلام علیکم. محمد صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. دو تین بڑے اہم ایشو ہیں. ایک تو اشتہاری مہم والا معاملہ اٹھا لیا ہے اور وہ معاملہ انشاءاللہ کورٹوں میں بھی جائے گا. اب اس میں کیا تفصیلات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اور ایسا کیا ہو گیا، یعنی مجھ سے پوچھا ہے کہ یہ توشہ خانہ 2 اور GHQ اس کی سماعت کل ملتوی ہو گئی تھی. یہ کیسز اب کہاں، کیا وجہ ہے، کیوں کیسز اب سنا نہیں جا رہے جو بڑا شور ڈالا ہوا تھا. علاوہ ازیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس سردار اعجاز آخر خان 26ویں آنے دن کا تذکرہ کیوں ہوا، علاوہ اور آخر میں GHQ حملہ یا آپ یوں کہہ دیں فوجی تنصیبات پر حملے کے ٹرائل کیس کی سماعت کا کیا بنا. آج توشہ خانہ 2 کی اس کی سماعت تھی. شاہ ارجمند آپ کو پتہ ہے اس سارے معاملے کو وہ دیکھ رہے ہیں. اس سے پہلے کل GHQ حملہ کیس کی سماعت تھی. یعنی یہ سارے کیسز جو ہے نا 15-16 فروری کو لگے ہوئے تھے، تو 26-27 فروری تک سماعت ملتوی ہوگی اور عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروانے دی گی. یعنی وہ جو سماعتیں جیل ٹرائل میں ڈے ٹو ڈے چلتی تھی، یعنی مثال کے طور پر اگر GHQ حملہ کی اب دیکھیں تو وہ 12 مارچ کے لیے سماعت ملتوی ہوئی ہے اور 16 فروری کو اس کی سماعت ہوئی تھی. یاد ہوگا ہفتے میں بدھ اور ہفتہ یس 2 دن سماعت ہوتی تھی. اور اب تقریباً مہینہ کے تو نہیں کہیں گے آپ، آج 26-27 ہے تو 11-12 مارچ تقریباً سمجھ لیں 14 دن کا ٹائم ہی عموماً ہوتا. یہی ہے کہ جب یہ ٹرائل چل رہے ہوتے ہیں تو 14 دن سے آگے کی ڈیٹ شاید نہیں ڈالتے ہیں، اور ان ٹرائل کو سامنے رکھتے ہوئے تو 14 دن کے اندر کی سماعت جو ہے نا ملتوی ہو گئی ہے. 11 مارچ پھر بتاتا چلوں توشہ خانہ 2 کے کیس کی سماعت جو ہے نا 11 مارچ ہوئی. ڈیٹیں آگے پیچھے ہی، یعنی یہ ہونا ہے جیل ٹرائل کے اندر. دونوں ججز کے بارے میں یعنی ایک دن پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ سماعتیں جو ہے نا وہ جیل کے اندر نہیں ہوں گی. اور اب یہ کون فیصلے کر رہا ہے، کس نے یہ فیصلہ کیا، کیا وجوہات ہیں، کیا وجہ بنی، کوئی چیز سامنے نہیں آ سکی ہے. صرف کہانی ہمارے سامنے آئی اور ہم وہ کہانی ہی دیکھ رہے ہیں، کہانی ہی سن رہے ہیں، اور اس کہانی کا نتیجہ آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہونا ہے یا کیا حالات اور واقعات ہیں. اور جو روزانہ کی بنیاد کے اوپر یہ سماعتیں ہو رہی تھیں وہ اب آگے پیچھے ہو گئی. یعنی 16 اور 17 فروری سے اب یہ 11 اور 12 مارچ کی چلے گی. جو ہم دونوں کیسز آگے جا چکے ہیں. سیاستدانوں کی تشہیر پر سرکاری خزانے کا ضیاع جو ہے، جو میں نے میڈیا سے گفتگو کی وہ پروگرام کے آخر میں دیکھ لیجئے گا. 2 ایشوز ہیں اس کے اوپر. ایک دن تو آپ کو پتہ ہے مین فرنٹ پیج پہ جس میں 32 دفعہ مریم صفدر کا نام آیا تھا ایک بڑے صفحے پہ. یہی گمراہ کن اس حوالے سے ہے کہ وہ تو اخباری خبریں چھپتی ہیں، اور اخباری خبروں کا اشتہار کب سے دیکھنا شروع کر دیا وہ آپ دیکھ لیں. بڑی باتیں ہوتی تھی، لیکن اس میں سپریم کورٹ کے فیصلے، جسٹس قاضی فائز صاحب کا فیصلہ اور جسٹس میاں ثاقب نثار صاحب، 2 سپریم کورٹ کے فیصلے بڑے واضح موجود ہیں کہ جس میں یہ طریقہ کار بھی کہا گیا، جس میں بتایا بھی گیا تھا کیا ہونا ہے اور حالات کیا ہیں. ایک ایک چیز جو ہے وہ سامنے رکھی گئی تھی. اور بتانے کا مقصد بھی آپ کے سامنے یہی ہے کہ 4-5 ایشوز بہت اہم ہیں. ایک تو یہ پیسہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے، اشتہار کس لیے، اور اخبار کون کتنے کا پڑھتے ہیں، کتنی کا عوام پڑھتی ہے، ذرا پوری سرکولیشن بھی دیکھ لیا جائے. لیکن اس پہ جتنا پیسہ آیا ٹی وی چینلز پہ گیا، یعنی ٹی وی چینلز، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا اب کاشف عباسی کے بعد ہم نے حبیب اکرم کو دیکھ لیا، پھر خالد جمیل کو بھی دیکھ لیا. یعنی جو ٹی وی اینکر پسند نہیں ہے، جو حکومت کی تنقید کا نشانہ بناتا ہے، اس کو رہنے نہیں دیا گیا آپ کے سامنے. تو وہاں پہ پورا ڈیٹا مانگا کہ کیا بجٹ کے اندر یہ پیسے رکھے تھے. نمبر 1 سپلیمنٹری گرانٹ سے دیا گیا، تو کہ وفاقی کابینہ نے اجازت دی اس حوالے سے، کیا وجوہات تھی. DGPR نے کیا وجوہات بتائیں. آپ کے پاس ایویڈنس کیا ہے یا چیزیں کیا ہیں جو یہ سجیسٹ کر سکے، جو یہ بتا سکے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے. عالیہ حمزہ صاحبہ جو چیف آرگنائزر ہیں پاکستان تحریک انصاف پنجاب، ان کی طرف سے 2 مراسلے لکھے گئے ہیں. ایک مراسلہ ابھی اور جا رہا ہے، وہ سیکٹری انفارمیشن کو، وزیر انفارمیشن کو، وزیر اطلاعات جو ہیں ان کو، اور DGPR کو، ان سب کو جا رہا ہے کہ وہ ڈیٹا سارا دے. پھر اسی طرح سے جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی طرف سے وفاقی اور صوبائی حکومتیں تمام ہیں، ان کو پورا کہ یہ کیا طریقہ کار طے ہوتا ہے، کس طرح سے یہ ساری ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، وہ ساری چیزوں کے اوپر
انفارمیشن کے لیے لکھا ہے. یہ میں نے لکھا ہے, میرے دفتر کی طرف سے یہ مراسلے گئے ہیں, اور دونوں مراسلے جو ہیں نا وہ تشہیر اور یہ سرکاری فنڈ کو, بلکہ انڈین سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا بھی ذکر کیا, وہاں بھی یہ منع کیا ہے کہ یہ سرکاری تشہیر نہیں کریں گے, روکا گیا ہے. یہ یاد رکھیے گا. ایک اور بڑا اہم معاملہ جو جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کی کورٹ کے اندر ہے, وہ 26ویں آئینی ترمیم کا تذکرہ کیوں ہوا. MCI کے مطابق اسلام آباد میں ریڈی بانوں کے خلاف کارروائی کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی, اور ایک بل جو ہے نا ریڈی بانوں کے حوالے سے انہوں نے کہا ہم نے کمنٹس دیے ہیں, اور 26 اچھا اس میں عدالت نے کہا کہ یہ جو بل ہے یہ پاس کیوں ہوا. 26 آئینی ترمیم کے ساتھ لگا دینا تھا, وہ بھی منظور ہو جاتا, اس کے نیچے چھپا دینا تھا یعنی, اور اس پہ عدالت ریمارکس یعنی کہہ کے لگے ہیں. یعنی 26ویں آئینی ترمیم دیکھا ہے جس طرح لوگ پکڑ دکڑ کر کے, یعنی اگر یہ سیریس معاملات ہیں تو اس کو بھی سیریس معاملہ لینا. اتنا اہم سیریس معاملہ کہاں سے آ گیا تھا 26ویں آئینی ترمیم؟ ایک نارمل سی روٹین میٹر تھا, اس روٹین میٹر کو کس طرح ٹیک اپ کیا وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن یعنی اس کو اس طرح تو نہیں لے کے جا سکتے جس طرح لے جایا گیا ہے. یہ ایک تکلیف دہ بات ہے, اور لیکن اب آپ کے سامنے ہے, جو مرضی کریں جس طرح مرضی کریں, کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی بات کرنے والا نہیں ہے. حالات آپ کے سامنے ہیں, مشکلیں آواز ہم اٹھاتے رہیں گے, لیکن یہ کیا آوازیں اٹھانی ایسی اتنی اہم ہے. ایک جو بات ذکر میں نے کرنا ہے وہ بڑا ضروری ہے, وہ بہت سمجھنا چاہیے. جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ جو 9 مئی کے حوالے سے جو ملٹری ٹرائل کے حوالے سے انٹرا کورٹ اپیل سن رہی ہیں, انہوں نے کہا ان کے والد ایک فریڈم فائٹر تھے, ساری عمر جیلوں میں گزاری. جو شاعری کرتے تھے وہ کچھ دن پہلے پشتون جرگہ میں کسی نے پڑھی, اور جرگہ میں میری والد کی شاعری پڑھنے والا گرفتار ہو گیا. شاعری پڑھنے والے نے بتایا کہ کس کا کلام ہے, اس کی بیٹی آج کون ہے. یہ دیکھیے گا, یہ بڑی وضاحت کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جو بات سامنے آ جائے. اس سے پہلے ایک جو چیز سپریم کورٹ میں تھی وہ ذرا پہلے بتا دوں کہ 9 مئی کے جو کیسز کے حوالے سے دوسرے ہفتے میں سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دے دیا. ایڈیشنل پراسیکیوٹر نے JIT رپورٹ عدالت جمع کرانے کے لیے مہلت مانگی ہے. پراسیکیوٹر کو رپورٹ داخل کرنے کے لیے 10 دن کی مہلت دی تھی. کل بھی سماعت ملتوی ہو گئی تھی, اور اب اس کی سماعت جو ہے وہ 9 مارچ کے دوسرے ہفتے کے لیے چلی گئی ہے. اور جو فوجی کی عدالتوں کے کیس میں بتانا چاہ رہا تھا وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. دلائل دیتے ہوئے فیصل صدیقی نے اچھے دلائل دے رہے ہیں کہ کمانڈنگ افسر نے ملزمان کی حوالے کے لیے درخواستیں دی. یہ جو ذکر کر رہے ہیں کمانڈنگ افسرز کے حوالے سے الفاظ, ان الفاظ سے ہوا ابتدائی تفتیش انیشل انویسٹیگیشن میں سیکرٹ ایکٹ کا جرم بنتا ہے. درخواست میں یہ الفاظ اعتراف ہیں کہ تفتیش مکمل نہیں ہوئی. انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزموں کے حوالے کے لیے جو وجوہات دی ہیں وہ مضحکہ خیز ہے. انسداد دہشت گردی عدالت کے ایڈمنسٹریٹو جج نے ملزمان کے حوالے کے احکامات دیے اور تفتیش مکمل ہونے سے پہلے ہی قصوروار لکھ دیا. جسٹس محمد علی ریمارکس دیے کہ راولپنڈی اور لاہور کی عدالتوں کو حکم ناموں کے الفاظ بالکل ایک جیسے, یعنی وہ بتایا گیا کہ جو لفظ لکھیں گے وہ بالکل ایک ساتھ. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ لگتا ہے انسداد دہشت گردی ججز کی انگریزی کی کافی مسائل ہے. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ ملزمان کے حوالے کا قانونی اختیار صرف کوئی ہے. ٹھیک ہے نا جی. فیصل صدیقی آرمی ایکٹ سیکشن 59(1) کے تحت فوجی افسران قتل اور دیگر جرائم میں سول عدالتوں سے کسٹڈی لی جا سکتی ہے. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ میرے حساب سے 59(4) کا اطلاق بھی انہیں پر ہوتا ہے جو آرمی ایکٹ کے تابع ہو, یعنی بنیادی طور پر یہی بتا رہے ہیں, اور حوالے کی تفتیش مکمل ہونے کے بعد ہی ممکن ہوگی. جو اگلی جو اہم بات ہے, جسٹس مندوخیل صاحب نے یہ جواب دے دیا جن مقدمہ میں حوالے کی درخواستیں دی گئی ہیں ان میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفعات نہیں تھی. لیکن جسٹس محمد علی نے کہا کہ ایک FIR میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفعات بھی آئی تھیں. وہ FIR پھر بتایا گیا کہ میرے پاس نہیں آ سکی. گرینڈ الائنس آپ کو پتہ نہیں ہونے دیا گیا, اور مصطفیٰ نواز کھوکھر نے بھی اچھی باتیں کی, شاید خاقان عباسی نے بھی, اور بہت سے لوگوں کی کہ یہ جو حالات ہیں نا موجودہ, یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ چیزوں کو حالات سے نکالنا ہے. وہاں ہوٹل میں کرنے نہیں دی گئی, دیواریں پھلانگ کے اندر گئے, پھر جا کر لابی کے اندر یہ کیا, اور پولیس نے مینیجر سے وقوع کے متعلق ریکارڈ جو ہے نا ان کا بیان ریکارڈ کر لیا ہے. اب جہاں مصطفیٰ نواز کو کہنے کو آج مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جمہوری پارٹی ہیں. کل ہم نے اس کانفرنس میں کیا باتیں کی, ہم ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے نیشنل ایجنڈا بنانے کے لیے اکٹھے ہوئے. آج میڈیا کی زبان بندی کر دی گئی ہے. پیکا قانون کے بعد فریڈم آف سپیچ ختم کر دیا ہے, فریڈم آف اسمبلی کو معطل کر دیا ہے. پاکستان کے مفاد کو کی خاطر روکنے کے لیے کوششیں کر رہی ہیں اس ملک میں چادر اور چار دیواری کا تقدس کو پامال نہ کیا جائے. یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ دی. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.